تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کریں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے. اور یہ طے شدہ بات ہے کہ پردیسی کو پردیس میں جتنی سہولیات ہوں، لوگ جتنی محبتیں دیں، لوگ جتنا ان کا خیال کریں، مگر اس بندے کو اپنے وطن کی یاد آتی ہے، ماں باپ یاد آتے ہیں، بیوی بچے یاد آتے ہیں، دوست احباب یاد آتے ہیں. ہر وقت اس کا دل تڑپتا ہے میں اپنے وطن پہنچ سکتا. تو اسی طرح ہمارا وطن بھی جنت ہے. آدم علیہ السلام اور اما حوا وہاں سے دنیا میں آئے، اب اس وطن کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے تیاری کر لیں. ہم تو یہاں پردیسی ہیں، تھوڑے دن کی بات ہے، زندگی گزاریں گے، بالآخر چلے جائیں گے. کتنے لوگ تھے جو ہم سے پہلے آئے، زندگی گزار کے چلے گئے، آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ہم بھی چلے جائیں گے. کسی نے کیا پیاری بات کہی، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی. ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں. پہلے ہمارے ماں باپ اس زمین پر مہمان تھے، وہ چلے گئے، اب ہم زمین پر مہمان ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے. کچھ وقت کے بعد ہماری اولادیں ہوں گی، پھر ان کی اولادیں ہوں گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو اب ہماری باری ہے، تو ہمیں چاہیے ہم ڈٹ کر نیکی کر لیں. جس طرح دنیا کی زندگی مختصر ہے تو چاہیے کہ خوب ڈٹ کر کام کر لیا جائے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کی عمریں بین 70 و 60، 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی. پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، چنانچہ نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. اور قرآن مجید میں ہے کہ 950 سال انہوں نے قوم کو تبلیغ کی. اور جب زیادہ لوگ ایمان نہ لائے اور ستایا لوگوں نے، تو اس وقت انہوں نے دعا کی اور عذاب آیا، طوفان آیا. پھر طوفان کے بعد بھی وہ 60 سال تک زندہ رہے. تو گویا 1050 سال کی زندگی ان کی ثابت ہوتی ہے. اب سوچئے 1000 سال سے زیادہ کی زندگی انہوں نے گزاری، اور آج تو 100 سال کی عمر بھی کسی کسی کی ہوتی ہوگی، ورنہ اس سے بھی کم ہے. کتابوں میں لکھا ہے ایک نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آئی، کہنے لگی حضرت دعا کے لیے آئی ہوں، میرے بچے زندہ نہیں رہتے، بچپن لڑکپن میں فوت ہو جاتے ہیں. پوچھا کتنی عمر میں؟ کہنے لگی کوئی 100 سال کا فوت ہو جاتا ہے، کوئی 200 سال کا ہو کر فوت ہو جاتا ہے، کوئی 300 سال کا ہو کر فوت ہو جاتا ہے. وہ مسکرائے، فرمانے لگے اللہ کی بندی، قرب قیامت میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا جبکہ انسانوں کی عمریں ہی 100 سال سے تھوڑی ہوں گی. جب انہوں نے یہ بات کی تو عورت حیران ہو کر دیکھنے لگی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی، جن لوگوں کی عمریں ہی 100 سال سے چھوڑی ہوں گی، کیا وہ دنیا میں رہنے کے لیے مکان بنائیں گے؟ فرمایا مکان بھی بنائیں گے، شادی بیاہ بھی کریں گے، کام کاروبار بھی کریں گے. یہ سن کر اس عورت نے ایک ٹھنڈی سانس لی. پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں ٹھنڈی سانس لی؟ وہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی، اگر میں کبھی اس وقت میں ہوتی جب عمریں ہی 100 سال سے تھوڑی ہیں تو اتنا تھوڑا وقت تو میں ایک سجدے میں ہی گزار دیتی. تو ہماری زندگی تو اتنی مختصر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی. یعنی کوئی تو پیدا ہوتے ہی مرے گا اور کوئی 100 سال سے اوپر جا کر مرے گا. لیکن جب ایوریج نکالیں گے، اوسط نکالیں گے، تو گراس ایوریج اس امت کی 60 to 70 بنے گی. اب وہ عورتیں جو اس وقت 40 سال سے اوپر کی عمر میں پہنچ چکی ہیں، وہ اچھی طرح سن لیں کہ وہ اپنی زندگی کا سیکنڈ ہاف گزار رہی ہیں. فرسٹ ہاف گزار چکی، یعنی وہ اپنی زندگی کے ظہر اور عصر کا وقت گزار رہی ہیں، اور ظہر عصر کے بعد سورج ڈوبتے ہوئے دیر نہیں لگا کرتی. تو ہمیں چاہیے ہم آخرت کی ڈٹ کر تیاری کریں. کسی آدمی کو اگر چھٹی ہو تو وہ چھٹی کے دن صبح جب اٹھتا ہے تو اس کے دل میں بڑی تسلی ہوتی ہے،
सारा दिन है, मैं बड़े काम समेट लूंगा, लेकिन जब ज़ोहर का वक्त हो जाए उसी बंदे को देखें कि बड़ा पैनिक हो रहा होगा कि काम सिमटे नहीं, ज़ोहर का वक्त आ गया, और वो सोचेगा जी अब तो बस मगरिब करीब आ गई। तो जैसे ज़ोहर के बाद मगरिब के करीब होने का एहसास होता है, तो जो 40 साल से ऊपर की हैं वो समझ लें कि हम अब ज़ोहर असर के वक्त गुजार रही हैं, और मालूम नहीं ये जिंदगी का सूरज कब डूब जाएगा। यूं तो पता नहीं, जवानों को भी मौत आ जाती है, बच्चों को भी मौत आती है, लेकिन एक उसूल बता दिया, मिसाल समझाने के लिए बता दी कि अगर 60-70 की उम्र को हम एवरेज उम्र लगा लें, तो इसलिए जो 40-35 से ऊपर की औरतें हैं उनको तो बहुत सीरियसली आखिरत की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एक और मिसाल से ये बात जरा क्लियर हो जाएगी। क्रिकेट का खेल है, आमतौर पर इसमें 2 इनिंग्स खेलते हैं। जब कोई प्लेयर पहली इनिंग्स खेलने के लिए आता है उसके दिल में बड़ा कॉन्फिडेंस होता है और वो खुल के शॉट खेलता है, लेकिन उसको यकीन होता है कि मैं दूसरी इनिंग्स में फिर एक मर्तबा खेलने का मौका हासिल करूंगा। लेकिन वही खिलाड़ी अगर सेकंड इनिंग्स में खेलने के लिए आए तो वो बहुत मोहतात होकर खेलता है। उसको पता होता है कि एक गेंद आएगी और मेरी बारी खत्म हो जाएगी। इसी तरह जो 35-40 से ऊपर की उम्र में हैं, ये औरतें अपनी जिंदगी की सेकंड इनिंग्स खेल रही हैं। अब क्या मालूम कब मलकुल मौत की तरफ से बुलावा आएगा और खड़े पैर जाना पड़ जाएगा। फला यस्ततीऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन। जब मलकुल मौत आते हैं वसीयत करने की भी फुर्सत नहीं मिलती, किसी को इंसान गुड बाय भी नहीं कह सकता, खड़े पैर जाना पड़ जाता है। तो जब ऐसा है मौत का मामला तो हमें चाहिए कि हम इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो